بزور بازو طاقت کے بل بوتے اس منکر کو روکے. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. منکر کو بائی فورس طاقت کی بنیاد پہ بزور بازو منکر کو روکنا, منکر کو دبوچنا, منکر کو مٹانا, منکر کو ختم کرنا, منکر کو ملیا میر کرنا, منکر کو تحقیق کرنا, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, جو اہل علم کی ذمہ داری ہے, جو مسجد و محراب کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے, جو گھر کی سربراہ کی ذمہ داری ہے, جو خاندان کے بڑے کی ذمہ داری ہے. فَبِلِسَانِهِ, گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہاتھ سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين. یہ حکم گھر کے سربراہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو, اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو. کب؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين, جب وہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين, اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے تو ان کو مارو, ان کو سزا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو روکنے کی 3 طریقے بیان کیے. پہلا طریقہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جبکہ آپ بھی 5 مرلے کی ریاست کے ذمہ دار ہے. اگر آپ کی ریاست کے اندر شریعت کی اگر کوئی مخالفت کوئی کر بیٹھے, بحیثیت ذمہ دار آپ کو بھی حکم ہے کہ ہاتھ سے اس منکر کو, اس برائی کو روکنے کا. جہاں پہ آپ کو ہاتھ استعمال کرنے کا, ہاتھ اٹھانے کا, ہاتھ چلانے کی اجازت نہیں, وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ زبان سے ان کو سمجھائیں, ان کو حق بیان کریں. اگر آپ زبان سے بھی بیان کرنے کی ہمت, طاقت, قدرت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں برائی کو برائی سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان کے سب سے کمزور ترین درجہ ہے. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور کاموں کا انجام, رزق, نتیجہ اللہ پر چھوڑے, یہی توکل ہے. جو کچھ آپ کے پاس وسائل دستیاب ہے ان وسائل کو بروئے کار لائیے, نتیجہ عند رزق اللہ پہ چھوڑے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارا پالا بھی, آج ہمارا واسطہ بھی ایک ایسی قوم سے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن ہو, جو ملائکہ کا دشمن ہو, جو رسولوں کی دشمن ہو, جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو, فإن اللہ عدو للکافرین, جو اللہ کا دشمن ہے وہ کافر ہے, جو ملائکہ کا دشمن ہے وہ کافر ہے, جو رسولوں کے دشمن ہے وہ کافر ہے, جو جبریل کا دشمن ہے کافر ہے, میکائیل کا دشمن ہے, میکائیل کا دشمن ہے وہ کافر ہے, اور جو کافر ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. آج ہمارا بھی ہر آدمی, ہر درد دل رکھنے والا, ہر بیوی بچہ رکھنے والا, بہنیں اور مائیں رکھنے والا انسان آج کل انتہائی کربناک, دردناک
ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس گھڑی میں ہم صرف وہی جملے زبان پہ لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود سے ان کی روح نکلتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ آج وہی کیفیت ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کی وہ کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مومن